الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل اس درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 میں جو آیات ہیں ان کی معرفت بیان کروں گا۔ اس سے پہلے چند انتہائی ضروری باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو آپ قرآن مجید کی عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی معرفت آیات بھی سیکھ رہے ہیں، اور خود آپ کی روح سے بھی چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ شرح صدر آپ کی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس موقع کو آپ اپنے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھیں، اس کو بچے بچائے ٹائم کے اوپر مت رکھیں، کیونکہ میں نے کچھ گروپ ممبران چند بالکل ان کا نوٹس لیا ہے کہ وہ اتنی بڑی نعمت ان کے گھر میں ملنے کے باوجود، ہر طرح کی گائیڈنس دینے کے باوجود بھی وہ اس کو ایک ہلکا پھلکا کہ وہ بس آخری 1 گھنٹے میں جیسے نہیں ہوتا ایک بندہ کہ اچھا جی کر دیا جی۔ تو آپ کون سے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کون سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ قرآن مجید کو یہ ٹائم اور یہ عزت آپ اگر دے رہے ہیں، اور میں ایک گروپ ممبر کو بتا رہا تھا کہ یہ میں نے جو سیکھا پڑھا یہ ایسے ہی مفت میں نہیں پڑھا تھا، کوئی تیار نہیں تھا کہ مفت میں کیوں کوئی پڑھائے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے جو میں نے بھی علامہ صاحب سلیکٹ کیے وہ ان کو میں فیس دیتا ہوتا تھا ہر مہینے کی، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس قدر تھا کہ اگر آدھا گھنٹہ سے زیادہ مجھے شوق تھا نا بھئی کلاس، تو میں نے ان کے ساتھ کہ اگر آدھے گھنٹے سے زیادہ میں کلاس لوں گا تو اس کے منٹس گھنٹہ جو بھی اس کے علیحدہ اوپر میں آپ کو اس کی پیمنٹ دیا کروں گا، تو مجھے تاکہ آپ خوشی سے پڑھائیں۔ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کے گھر میں فری پہنچا رہے ہیں، اور پھر بھی آپ اس کو اگر سیریس نہ لیں، سنجیدہ نہ لیں، تو زندگی میں شاید مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ کبھی آپ کو یہ چانس ملے، اور کبھی مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ سے میں اس طرح کی کلاسز لوں گا کسی کی، کیونکہ مجھے اللہ سے امید ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو اس نور کو آگے، پھر اس نور سے اور لوگ پیدا ہوں گے جو آگے اس شمع کو لے کے چلیں گے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، بہترین وقت اللہ کو دیں، بچا بچایا وقت اللہ کو نہ دیں۔ دوسرا ایک اور میری نصیحت ہے کہ الحمدللہ اب آپ دیکھیں تقریباً 5 رکوع کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ کر چکے ہیں، تو اس سیکھی ہوئے عربی زبان کو روزمرہ زندگی میں استعمال کریں۔ کیسے کہ جب آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، آپ کو معنی سمجھ آ رہے ہوں، ساتھ بسم اللہ ساتھ معنی ذہن میں پڑھیں، سمجھیں۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، اب آپ کو اس کے ساتھ ترجمہ، سارا الفاظ معنی کہ آپ اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں صرف عربی قرآن سے، تو دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے اب الحمدللہ، اور اگر نہیں آ رہی تو آپ کو جو الفاظ نہیں آ رہے وہ آپ ان کو پکا کریں، یہ آپ کی ایک ایکسرسائز ہے، ریہرسل ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں آپ سورہ بقرہ یہ پہلے 5 رکوع جو قاری صاحب آپ کو اچھے لگیں ان کی آواز میں آپ سنیں بھی، الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ کو جو نصف پارہ ہوگا، جو ٹیسٹ ہوگا اس میں بھی، اور ویسے آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں اس ایکسرسائز سے بہت فائدہ ہوگا۔
تیسری اہم بات میں آپ سے خوشخبری شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ علامہ محمد فیضان صاحب نے اور ان کی مسز نے، حالانکہ ابھی ہم نے 5 رکوع کیے ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ، کیونکہ بچوں کو چھٹیاں تھیں ان کے چکوال میں علاقے میں اور بچیوں کو، اور بس اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتے تھے تو سیم اس طرح کا کورس انہوں نے شروع کروا دیا ہے۔ تو ان کے پاس 10 بڑے بچے ہیں سمجھدار، یعنی جو قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، اور اپنے یعنی اسی طرح 16 بڑی بچیاں ماشاءاللہ، وہ ان کی مسز کے پاس کلاسز یعنی لینا شروع کر دی ہیں انہوں نے، سیم قرآن پاک کی عربی زبان اور تھوڑی تھوڑی معرفت بالکل، اور ساتھ سراج و منیرہ کل افتتاح کیا انہوں نے، سب والدین کو بلایا ہے، ہم سے جو خدمت ہو سکی وہ کی، اور ایک باقاعدہ کلاس کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، اور یہ تقریباً ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-2.5 سال کا یعنی عرصہ لگ جائے گا، لیکن الحمدللہ والدین نے مکمل یعنی تعاون کا کہ ہم بچیوں کو بھیجیں گے، بچوں کو، اور جو بھی ان سے یعنی خدمت ہو سکی وہ ساتھ کریں گے۔ خدمت کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ہی بھیجیں گے، اور یعنی ان کو گھر میں پڑھنے کا، ہوم ورک کا موقع بھی دیں گے، اور اس طریقے سے یعنی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ایک تجربہ ہے، ایک ہمارے لیے نئی چیز ہے، معاشرے میں ایک نئی چیز ہے، علاقے میں ایک نئی چیز ہے، پاکستان میں بھی یعنی ٹھیک ہے کہیں عربی پڑھا رہے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے ایک نئی چیز ہے انشاءاللہ، جس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے کس طریقے سے اس کو یعنی وہ لے کے چلتے ہیں، مطلب ان کو تو تھوڑا تھوڑا ہی 2 آیات یا 3 آیات روزانہ، یا مطلب اس طرح سے ابھی ہم تجربہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آپ سب بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس محنت کو، اس تجربہ کو یعنی کامیاب فرمائیں۔ اب میں آپ کو معرفت آیات کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 6۔ آپ پچھلا رکوع بھی پڑھ چکے ہیں، اور آپ بنی اسرائیل کے بارے میں سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں، اور یہودی کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، منڈی کرنی کے تے تینڈی کرنی کے، یعنی جب کوئی انسان حد سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت اور پیار اور احسان کرتا ہے، اور وہ اگلا ایسا دھوکہ دیتا ہے یا ایسا دل دکھاتا ہے، تو تب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یار منڈی کرنی کیے تے اس اگوں کے کیتا میرے نال۔ بڑا یعنی جب بندہ ایسے نہ بیٹھ کے افسوس کا، یا ایک، تو میں یہ کہوں گا کہ اس پچھلے رکوع میں بھی اور اس رکوع میں بھی اور آگے بھی ابھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ منظر اس طرح کا نظر آتا ہے کہ بھئی اللہ پاک کی کرنی کیا ہے اس انسان کے ساتھ یا قوموں کے ساتھ، اور یہ انسان اور یہ قوم اللہ کے ساتھ یعنی کیا کر رہی ہے پچھلے زمانوں میں بھی، اور آج ہم بھی، اور ہمارے ارد گرد جو یعنی کفار ہیں، لوگ ہیں، منافق ہیں ہم میں سے، یعنی وہ بھی۔ تو میں آپ کو نا ایک اوورال کانسیپٹ سمجھاتا ہوں، جس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے یہ رکوع اور پورا قرآن مجید بھی، اور پورا اسلام بھی، اور پورا یہ کہانی بھی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں، وہ بات یہ ہے کہ دراصل نا، اگر آپ بغور دیکھیں تو اللہ رب العزت کی ذات مبارک کے ساتھ نا جو چیز کش مکش کر رہی ہے وہ نفس ہے۔ جو نظارہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں دکھایا نا، کہ جب ہم نے خلیفہ بنانے کا سوچا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس سے پہلے یہ بزرگ بات واضح کر چکے ہیں کہ کوئی شیطان اگر نہیں تھا تو پھر ابلیس کو کس نے بہکایا؟ ٹھیک ہے، یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں تو آدم علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، بعد میں ہمیں شیطان آیا، تو ابلیس جو تھا
عزازیل اس کا نام تھا نا، وہ مطلب ہے جنوں میں سے، اور بڑا بزرگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک زندگی یا اس کا ایک نظام تھا، لیکن اس کو بھی اس کے نفس نے بہکایا۔ نفس زندگی کو بولتے ہیں، اور نفس جب ایک زندگی کسی جسم میں آتی ہے تو اس کو بولتے ہیں، جیسے کسی جن میں زندگی آئی اور وہ ایک زندہ ہوا تو وہ ایک نفس ہے۔ اسی طرح جب کسی مٹی کے جسم میں روح آ گئی اور وہ انسان بن کے اس دنیا میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ نفس ہے۔ نفس سانس سے بھی نکلا ہے، سانس، زندگی، تو یہ نفس ٹیڑھا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کشمکش میں ہے۔ اور جب ابلیس کے نفس نے بھی انکار کیا، دیکھیں اس کے نفس نے بھی یہی فکرہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ انا خیر منہ، اس نفس نے یعنی اللہ کے فیصلے کو کہہ دیا کہ بھئی آپ نے مجھے تو کہا ہے لیکن میں اس سے بہتر ہوں، یعنی سجدہ بھی نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے، اور اس نے یعنی اللہ کے حکم کا بھی انکار کیا۔ اور دوسرے معنوں میں آپ دیکھیں کہ یہ نفس اس قدر وائلنٹ ہے، یہ نفس اس قدر گمراہ بھی ہے، اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی تو یہ اللہ ہی کے فیصلے کو کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے یعنی یہ فیصلہ صحیح نہیں کیا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ انا خیر منہ ہو، میری بات کو سمجھیں، میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں بہتر ہوں اس سے، یعنی تو یہ نفس جو ہے نا، یہ اگر جن میں بھی آتا ہے تو یہ کشمکش کرتا ہے، اور جب یہ انسان میں بھی آتا ہے تو یہ کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ نفس کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ نوٹ کریں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ اس رکوع میں تو ظاہراً ابھی بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، اولاد یعقوب کی، یعنی یہودیوں کی، لیکن آپ آگے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت فرعون کے نفس کی بات کریں گے، یعنی یہودی تو مسلمان تھے، ان کا نفس اتنا یعنی ٹیڑھا میڑھا اور اتنا یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مسئلے کیے، تو فرعون تو وہ کیا ہے، وہ بھی ایک دیکھیں خطرناک نفس ہے، اس نے تو خدائی کا بھی دعویٰ کیا، یعنی پھر آگے دیکھتے ہیں آپ قرآن پاک میں قوم نوح، تو اس کا مطلب ہے قوم نوح کا بھی نفس ہی تھا، وہ بھی قوم ٹیڑھی تھی، اس نے بھی بہت زیادہ نوح علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ رب العزت کے دین کو نہیں مانا۔ یہی نفس دیکھیں قوم لوط، آگے آپ پڑھیں گے، ان کو بھی سزائیں دی گئیں، وہ بھی بڑے ظالم تھے، قوم لوط بھی بڑی یعنی ان کے نفس ظالم تھے۔ اسی طرح دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، وہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ نفس کتنے ظالم تھے، یہ انسان کتنا یعنی ظالم تھا اور انسان کتنے ظالم تھے۔ یہی نفس وقت گزرنے کے ساتھ عیسائی بن گئے، یہی نفس انسانی ہندو بن گئے۔ آپ دیکھیں کیا اشر کر رہے ہیں، تلواریں لے کے، میں اکثر ویڈیو دیکھتا ہوں، یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مسجدوں کو گرانے کے لیے، کتنی آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں کہ وہ مسجدیں گراتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو غائب کر لیتے ہیں، مسلمان بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ نفس ہندو بن گیا، یعنی یہی نفس آج کے دور میں آپ دیکھیں عیسائی بھی بنا ہوا ہے، یہی نفس چور بھی بن جاتا ہے، یہی ہمارا نفس قاتل
کتنے قتل ہوتے ہیں پاکستان میں. اب تو چھوڑیں نا، آپ تو یہ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا بتا رہے ہیں، اب آ جائیں ذرا اپنے پاکستان میں. کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے جائیداد اور حق مارے جاتے ہیں، کتنے ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، کتنے چور اور ڈاکو اور ڈاکے مارے جاتے ہیں، کتنی گاڑیاں چھینی جاتی ہیں. یہ میں مسلمان نفس کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ یہ سارے نفس اتنے، یعنی یہ ابھی رکوع نمبر 5-6 میں یہودی، لیکن میں نے آپ کو فرعون، قوم نوح، قوم لوط، عیسائی، ہمارے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیں کیا حالت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں بھیجے گئے. اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے. شراب، کباب، ننگا پن، بے حیائی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور یہ نفس کی کشمکش ہے، کسی ایک قوم کی نہیں ہے، یہ کسی ایک نبی کی قوم کی نہیں ہے، کسی ایک، یہ نہیں کہ جی روس میں صرف بس وہ اللہ کی، یعنی یہ صرف چین میں اللہ کو نہیں مان رہے جی، یا امریکہ میں صرف نہیں جی، یا خالی انڈیا میں نہیں، کوئی بھی، یعنی یہ ایک نفس ہے. یہ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نفس ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے. نفس جس جگہ بھی آتا ہے وہاں پہ وہ طوفانی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو یعنی قابو کر رہے ہیں. اصل میں نفس ایک ہی ہے. کیسے؟ میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے حوالہ دیتا ہوں. پوائنٹ نوٹ کریں، سورہ نساء شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آیت نمبر 1 ہی ہے، یعنی سورہ نساء شروع ہی ہوتی ہے اسی آیت مبارکہ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، اپنے پروردگار سے ڈرو. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. خلقکم من نفس واحدہ، خلق کیا تمہیں واحد نفس سے، ایک ہی نفس سے، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. یہ اپنی زندگی میں دماغ میں پلو کے ساتھ باندھ لیں، کہتے ہیں یہ بات پلو کے ساتھ باندھ لیں کہ یہ جتنا بھی انسان ہے نا، جو جتنی بھی قومیں، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی ملک، یہ سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں. سب کے اندر ایک ہی فطرت ہے. باہر جسم کا فرق نہیں پڑتا کہ باہر جسم گورا ہے تو کالا ہے یا افریقن ہے یا فلان ہے، نہیں، اندر اس کی ایک چیز ہے. حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی میں غرور ہے، ہر آدمی اپنی خوبصورتی پہ نازاں ہوتا ہے. یعنی ہم ادھر دبئی میں ہوتے ہیں نا، لوگ فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی روس کا ہے تو وہ بھی اپنا فوٹو اور اپنے اس طرح میں دکھا رہا ہے نفس کو. انگریز ہے وہ اپنی اس انداز میں دکھا رہا ہے. اکثر آپ یقین جانیں کہ جو افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب صرف سمجھانے کے لیے کہ جن کا یعنی سیاہ رنگ ہوتا ہے، کالا رنگ ہوتا ہے، وہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ فیشن کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی تصویریں سب سے زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو حضرت شاہ سے فرماتے تھے دیکھا ہے، حالانکہ یہ ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو کالے لوگ ہیں، ان کی خوبصورتی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھیں کہ وہ سب سے زیادہ اپنی فوٹو اور اپنا ڈیزائن اور اپنے کپڑے شپڑے اور زیور اور اس طرح کی چیزیں یعنی وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ سب کے اندر دراصل اندر جو چیز ہے وہ ایک ہے کہ جو کہ نفس ہے. تو اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رکوع عطا فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ رکوع عطا فرما رہے ہیں اور یہ مثالیں دے رہے ہیں، تو یہاں سے ایک بات سمجھ جائیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ ایک ہی یعنی چیز کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ سارا نظام کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اپنی طرف بلا رہے ہیں. وہ ایک ہی یعنی چیز ہے اور اس کا نام ہے نفس. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اس رکوع میں یعنی وہ قوم اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں.
آگے ایک اور قوم آ جائے گی، اور لوگ آ جائیں گے، لیکن اصل یہ ساری بیماریاں، یہ سارے مسائل ہر ایک نفس، ہر ایک انسان کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے گروپ میں آپ 16 17 20 لوگ ہیں وہ ہیں، چاہے ہمارے ارد گرد ہیں، تو یہ سارے قرآن پاک اس لیے ہمارے اوپر یعنی ہدایت للمتقین ہے کہ بھائی یہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ آنے والے آخری بچے کا نفس بھی وہی ہوگا جو پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا یعنی تھا، مثلا چلیں حابیل اور قابیل کر رہے ہیں، وہی سیم چیز حابیل تھے اور قابیل تھے، اور وہی آج 2026 میں راولپنڈی میں پیدا ہونے والا بچہ بچی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ایک نفس سے سارے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن پاک، یہ تربیت ہر ایک انسان کے لیے ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ مثالیں بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ ان کو سن کے اچھا وہ تو ایسے تھے، نہیں، آپ ان کو سن کے اپنے اندر جھانکیں کہ کہیں میرے اندر یہ بیماریاں نہ ہوں، میرے اندر یہ بیماریاں ہیں تو میں ان کو ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ نفس سے مخاطب ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، وہ نعمت انعمت علیکم، جو انعام کی میں نے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو عالمین پر۔ یعنی اللہ رب العزت انسان کو، نفس کو، یہودیوں کو اور ہمیں یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اس دور کے انسانوں کو فضیلت دی تھی تمام عالمین کے اوپر، عزت و اکرام عطا کیا، انبیاء بھیجے، نعمتیں بھیجیں، کیا کیا میں نے نہیں کیا۔ اب آگے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ ابھی اپنی بات بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے یعنی بدلہ نہیں بنے گا، ہر آدمی یعنی اپنے اعمال کا حساب کتاب یعنی جو بھی ہوگا اسے ملے گا۔ ولا یقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی کسی قسم کی شفاعت، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں اور پچھلی آیت مبارکہ میں، اگر ان دونوں آیت مبارکہ کو دیکھیں تو ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہودیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی، تمہیں فضیلت عطا فرمائی، درجے عطا کیے، ایک اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تھوڑا ڈرا کے کہ ڈرو تم اس دن سے۔ اب اللہ تعالیٰ یعنی ان کو بتا رہے ہیں ایک اور طریقے سے کہ یہ نفس کسی طرح سے سیدھا ہو جائے، کہ جس دن تمہاری کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، تمہیں اس دن کوئی کسی چیز کا یعنی تم اپنے گناہ کا بدلہ دے کے کچھ کر کے اس گناہ سے بچ نہیں سکتے جو تم نے کیا ہوگا، تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، اور تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ جیسے ہم بٹھا کے کبھی کبھی اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے، اس طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نفس سے انسانی کو سمجھا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، ابھی سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت تو یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، فرعون والوں سے، یسومونکم، یعنی تمہیں وہ بہت سخت تکلیف دے رہے تھے، عذاب دے رہے تھے، تم کتنی مشکل میں تھے، اور وہ تمہارے بیٹوں کو یعنی قتل کر رہے تھے اور عورتوں کو صرف زندہ چھوڑ رہے تھے۔ وفی ذالکم بلاء،
اور اس میں تمہارے لیے کتنی بلا تھی، سختی تھی، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مزید ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یعنی اولاد یعقوب فرعون کے ظلم و ستم سے یعنی بچایا تھا، اور اس قدر وہ ظالم تھا، اس قدر وہ ظالم تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو، ابھی اندازہ کریں ہمارا ایک بیٹا یا ایک بچی بیمار ہو نا ہفتہ مہینہ، تو والدین کا برا حال ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچہ بیمار ہے، کہتے ہیں نہ روٹی کھانے کا کوئی مزہ ہے تو نہ زندگی کا کوئی مزہ ہے، نہ سونے کا کوئی سکون ہے، زندگی میں سکون کیوں جی؟ گھر میں بچہ بیمار ہے یا بچے کو کوئی زخمی ہو گیا یا بچے کو کچھ اللہ نہ کرے ایسی تکلیف ہو جائے، ابھی صرف بیماری ہے، تکلیف ہے، اور اگر جن ماؤں کے، جن باپوں کے بچے زندہ قتل کر دیے گئے ہوں گے، آپ سوچیں ذرا ان کی زندگی، یعنی ان یہودیوں کی، ان نفسوں کی کتنی مشکل ترین۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے اس ظلم سے، ستم سے، اس چیز سے بھی دیکھو تمہیں بچا لیا ہے، سیدھے ہو جاؤ۔ لیکن یہ سیدھا نہیں ہوگا نفس، یعنی آگے ابھی چلیں، ابھی 3 آیات ہو گئیں، اللہ ابھی بھی دیکھیں اپنے احسان یاد کرا رہے ہیں یہودیوں کو۔ اس وقت بھی جب یعنی موسیٰ علیہ السلام اور یہودی تھے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو یعنی یہ چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ آج بھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے یہودی ارد گرد موجود تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بھی ساتھ سنا رہے ہیں اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آج بھی یہودیوں کو سنا رہے ہیں، اور آج بھی ہر ایک نفس کو سمجھا رہے ہیں، میرے اور آپ کو بھی، کہ دیکھو میری کرنی کیا ہے اور تم میرے ساتھ کیا کرتے ہو، اصل بات یہ ہے۔ اچھا آگے چلیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے جدا کیا تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو، اور نجات دی تمہیں، ٹھیک ہے، اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کو، فرعون کے ماننے آل فرعون کو، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ 4 آیات اگر آپ غور کریں تو چاروں کی چاروں اللہ رب العزت اپنا احسان یاد کروا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو نجات دی آل فرعون سے اور ان کو غرق کر دیا، جب وہ سمندر درمیان سے یعنی راستہ بن گیا، تو مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دشمن غرق ہوا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بہت زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں، پس حضور نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بھی حدیث مبارکہ ذکر کر دیا کہ ابھی انشاءاللہ جو ہے نا یوم عاشورہ آگے آنے والا ہے، تو آپ بھی تاکہ اس کا روزہ رکھ سکیں۔ تو 4 آیات احسان پہ احسان یاد کروانے کے بعد اب دیکھیں نفس نے آگے اللہ کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ 40 راتیں آپ یعنی کوہ طور پہ آ جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا
پاک کلام عطا کرنا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان 40 راتوں کو اللہ کے ساتھ گزارنے کے لیے گئے تو پیچھے سے قوم نے کیا کیا کہ ایک گائے کے بچے کو، بچھڑے کو، جو بھی وجوہات ہوئیں، جو بھی مسائل ہوئے، تو انہوں نے اس کو اپنا یعنی معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت دیکھیں 4 آیات کے بعد اتنی بڑی نشانیاں وہ دیکھ چکے، سمجھ چکے، موسیٰ علیہ السلام موجود، ہارون علیہ السلام موجود کے باوجود بھی انہوں نے شرک کیا اور ایک بچھڑے کو اور مطلب ہے معبود بنا لیا۔ دیکھیں ان کے لیے تو ایک بچھڑا یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نفس میں یعنی کتنا زیادہ شر ہے کہ اس نے اتنے احسان کے باوجود بھی یہ کام کیا۔ اس سے بھی خطرناک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جسے ہم شاید ہی سمجھتے ہوں کہ ہم بھی یعنی اور چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں آج 2026 میں مسلمان، وہ آپ کو اس آیت مبارکہ سورۃ الجاسیہ ضرور دیکھیے گا، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے، سورہ جاسیہ، آیت نمبر ہے 23۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ غلطی کیا ہے؟ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس انسان نے کیا کیا کہ میری بات کو چھوڑ کر، میری شریعت کو چھوڑ کر، میرے قرآن کی بات کو چھوڑ کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو چھوڑ کر اس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کی خواہش کو مان لیا۔ جب آپ ایسا کام جو اللہ نے کہا ہو کہ یہ نہ کریں اور آپ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ پھر اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، آپ نے خواہش کو معبود بنا لیا۔ ہندوؤں نے پتھر کے بت کو معبود بنایا اور آپ نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ اور اللہ رب العزت اس کے اوپر بڑی یعنی سخت آیات اتاری ہیں کہ جو شخص اپنی خواہش نفس کو معبود بنائے گا، حالانکہ وہ اللہ کہہ رہے ہیں سمجھ بوجھ ہوگی اس کو، اللہ اسے گمراہ کر دے گا بس، اور اس کے کہن اور دل پر مہر لگا دے گا۔ ہم تو پڑھا ہے نا پیچھے کہ جی ختم اللہ علی قلوبہم والا، ہم سمجھتے ہیں جی وہ کافروں کے اوپر اللہ نے کر دیا، وہ آیت پڑھی، آگے ڈکار مارا، آگے نکل گئے۔ نہیں، ذرا آگے آئیں سورہ جاسیہ میں آئیں، اللہ پاک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس شخص کے بھی یعنی دل کے اوپر مہر لگا دی، کان کے اوپر بھی مہر لگا دی اور آنکھ پہ بھی پردہ ڈال دیا۔ غلطی کیا کی؟ الہہ ہواہ، یعنی اس نے الہ بنا لیا ہوا، خواہش کو، نفس کی خواہش کو۔ کیسے؟ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، بہت ہی یعنی باریک بینی والی بات ہے۔ دیکھیں کہ مثلا نماز فرض ہے،
اب فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ بلاتے ہیں اذان کے ذریعے، یہ اللہ رب العزت کا یعنی حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن نفس اپنی خواہش کی وجہ سے سویا رہتا ہے، اور سورج نکل آتا ہے تو اس نے اپنی نفس کے سکون کو معبود بنایا، خدا بنایا۔ اسی طرح مغرب کا ٹائم ہوا، اللہ نے بلایا، آپ نہ گئے، نماز نہ پڑھی، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا، تو آپ نے اپنے نفس کو معبود بنایا۔ اسی طرح آپ کو اللہ نے منع کیا کہ غیبت نہیں کرنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت نہیں کرنی کسی کی، لیکن آپ کا نفس کیونکہ اس شخص کے بارے میں غصہ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، تو آپ نے اپنے نفس کی یعنی اس غصے کو معبود بنایا، اور آپ کسی بھی اور دوسرے کے ساتھ دیکھا فلاں وہ تو کرتی ہی اسی طرح ہے، اس کو تو جب بھی نا اس کی یعنی شروع ہو گئے آپ، تو آپ نے اپنے نفس کے غصے کو معبود بنایا، اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنایا۔ اسی طرح آپ روزمرہ زندگی میں، اس لیے ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، ہم نفس والے بن جاتے ہیں، اس لیے اللہ منع کرتے ہیں کہ دوسروں کو مت سمجھاؤ، پہلے خود اپنے اوپر عمل کرو، اپنے نفس کی تربیت کرو۔ میں اور آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ ہمارا نفس بڑا ٹیڑھا ہے، یہ وہی نفس ہے جو یعنی حابیل اور قابیل کے زمانے میں تھا، جو فرعون میں تھا، جو باقی یعنی قوموں میں تھا، قوم نوح میں تھا، یہودیوں میں ہے، عیسائی میں ہے، بس یہ رنگ بدلتا ہے، جیسے جس گھر میں پیدا ہوتا ہے ویسا رنگ بدل لیتا ہے ایک ہی نفس۔ اس کے باوجود کہ یہ نفس یعنی ظلم کرتا ہے، اب اگلی آیات میں دیکھیں گے اللہ پھر بھی اس کو معاف کر لیتے ہیں، یعنی ہم کتنے غیبت کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنی یعنی آپ خود اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کہاں پر آپ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حکم کو چھوڑتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہش کو یعنی مان لیتے ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کیوں کر دیتے ہیں؟ یہاں پہ بھی بہت بڑا راز ہے، یعنی اللہ اس رکوع میں ابھی آپ آگے پڑھنے والے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں، بتا رہے ہیں معاف اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں، اس سے بڑا راز ہے، چھوٹا راز بتاؤں گا ابھی صرف، کہ یہ نفس اللہ کی زندگی سے زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی زندگی سے اس نفس کو پیدا کیا ہے، اپنی ذات سے اس کو زندگی دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ آدم علیہ السلام تو مٹی تھے نا، تو جب روح پھونکی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، تو یہ زندگی اللہ رب العزت کی پھونکی ہوئی ہے۔ اور پھر امتحان جو آدم علیہ السلام کے اوپر آیا، وہ دانہ کھایا، وہ بھی اللہ رب العزت کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آنا زمین پہ ہی تھا، دانہ کھانا ہی تھا آدم علیہ السلام نے۔ یہ اللہ کی اپنی حکمتوں میں، رازوں میں ایک بات ہے۔ تو انسان کو پیدا کرنے والے، نفس کو پیدا کرنے والے، اس کو یہ زندگی دینے والے، اس امتحان میں بھیجنے والے، اے بتو منہا، قرآن پاک میں تھا سارے اتر جاؤ یہاں پہ،
اتارنے والے، بھیجنے والے، یعنی یہ اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس جن کو، اس نفس کو ہر صورت میں بچانا چاہتے ہیں۔ ایک اشارہ دوں گا، باقی آپ سمجھ جائیں گے، بلکہ 2 اشارے دیتا ہوں۔ ایک اشارہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نا فرعون کی طرف، کیونکہ ہم یہی یہودیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور فرعون کے بارے میں، تو جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے، اللہ کا بتانے کے لیے، حالانکہ وہ اتنے ظلم کر چکا ہے، بچوں کو قتل کر چکا ہے، اور پتہ نہیں، یعنی آپ سوچیں کہ وہ کیسے کیسے ظلم اور کیسے کیسے یعنی گناہ اور کیسے کیسے زیادتیاں کر چکا ہے فرعون۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں آیات آتی ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، یعنی جس کا مفہوم ہے، میں آیات مبارکہ آپ کو کوشش کروں گا کہ بھیج دوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کی محبت اور نرمی اس نفس کے ساتھ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ قول لینا، یعنی اس کے ساتھ نرم بات کیجئے گا، اس کے ساتھ بڑے یعنی اس سے کہ اس کو یعنی کسی طرح وہ راضی ہو جائے آپ کی بات پہ، کسی طرح مجھے مان لے، کسی طرح وہ اپنے اندر یعنی طغیانی کو چھوڑ دے، کسی طرح اس کا نفس اپنا معبود نہ بنے، میرا یعنی مجھے معبود بنا لے، تو جائیں اور نرم بات کرنا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں شاید کہ وہ لوٹ آئے، یعنی تمہاری بات مان جائے، یعنی اس قدر بھی اللہ تعالیٰ یعنی دیکھیں پر امید ہیں، یعنی اس موقع پہ بھی پر امید کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ بتا دیا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو دیکھ لیں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی طرف بھیجا جو کٹر قسم کے کافر، یعنی اتنے کافر کہ کفر کی انتہا ہے مکہ المکرمہ میں، اللہ کے گھر کے اندر بت سجائے ہوئے ہیں، یعنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، ننگے، ظالم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والے، خون بہانے والے، دندان مبارک شہید کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے والے لوگ تھے، ایسے لوگوں میں، لیکن اللہ نے دیکھیں ایسے نفسوں کے پاس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیا راز ہے یہ؟ ویسے ذرا آپ غور تو کریں، صرف 2 نقطے بتائے ہیں، وقت اتنا ہے میں اتنے زیادہ نہیں ایکسپلین کر سکتا، لیکن غور کریں کہ ایک سائڈ پہ نفس قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، یہودی ہے، فرعون ہے، حامان ہے، ہندو ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، زانی ہے، ایک سائڈ پہ نفس اتنا، لیکن دوسری سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار اس کو کسی طرح سے بچاؤ، اس کو بچانا ہے۔ فرعون کو بھی یعنی نرم بات کرو، اور مکہ کے وہ نفس جو یعنی نفس امارہ کی ایک انتہا کی مثال ہے، یعنی اس قوم میں، مکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پتھر بھی کھا لیا، خون بھی بہا لیا، ظلم و ستم بھی برداشت کر لیے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میں ان نفسوں کی تربیت کر دوں۔ کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ راز وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ راز اللہ ہے۔ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، فرشتوں نے بھی کہا کہ اے اللہ عز و جل یہ تو فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اے اللہ عز و جل ہم آپ کے لیے یعنی مطلب ہیں، موجود ہیں، عبادت کے لیے موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، جو میں کرنے جا رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی اپنی کہانی ہے، یہ اللہ کی اپنی داستان ہے، اس کو سمجھیں، یہ راز ہے اللہ کا۔ یہ نفس کو نیچے بھیجنا، انسانوں کو بھیجنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے چھپایا کچھ نہیں، اللہ نے صاف بتایا کہ ہم نے نفس کو برابر کیا، یعنی اس کو پیدا کیا، اس کو سیٹ کیا، ہم نے ہی اس کے اندر یعنی الہام کو اور اس فسق و فجور کو الہام کیا، اور ہم نے اس کے اندر تقوی کی صفتوں کو بھی ڈال کے اس کو مجموعہ بنا کے پھر کہا اے بتو منہا، سارے تم اتر جاؤ۔
کیا راز ہے ویسے؟ یہ میں بتا نہیں سکتا اس طرح درس میں، اور جب تک آپ پہلے یہ بنیادی چیزیں نہ سمجھیں۔ بڑے بڑے راز ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ کی اپنی ذاتی کہانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی داستان ہے، جس کو سمجھ آ جاتی ہے پھر اس کو سمجھ ہی آ جاتی ہے پھر تو صحیح ہے۔ تو اب آگے دیکھیں کہ اللہ رب العزت بھی یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تمہیں پھر بھی معاف کر دیتا ہوں، بات سمجھو یعنی میری۔ کیسے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے درگزر کیا، دیکھیں معاف کیا تم کو، من بعد، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم میرے شکر گزار بنو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سینے کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں اس نفس کو، اس انسان کو، اس جن کو، کہ آؤ میرے بن جاؤ، آ جاؤ۔ پھر جیسے نہیں بندہ ایک زبردستی کھینچ گیا کہ یار راضی ہو جانا یار، چھوڑنا، آ جا یار ادھر آ دیکھ، جیسے آپ کسی بہت پیارے انسان کو سینے سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور فرقان سے مراد معجزات بھی لیتے ہیں بزرگ، یعنی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات ٹھیک ہے، اور معجزات اور اس طرح کی چیزیں عطا کیں۔ کس لیے؟ لعلکم تہتدون۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں یار تمہیں میں ہدایت دینا چاہتا ہوں انسانوں، نفس۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے قوم، بے شک تم نے یعنی ظلم کیا اپنی جانوں پر، کہ تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا، پس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پس قتل کرو اپنے آپ کو، یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ شرک کرنے کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کی، چاہے آپ کی وہ نفس کی خواہش ہو، یا کوئی اور انسان ہو، یا کوئی بھی اور بت ہو، کچھ بھی ہو، اس کی سزا اتنی بڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہیں کہیں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی یا جن لوگوں نے شرک کیا ان کو قتل کریں آپ، یعنی قتل کر دیں، مار دیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ کسی جان کو مارنا نہیں ہے یا کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی، لیکن اس گناہ کے اوپر اللہ کہنا ان کو کہو کہ قتل کرو، اور واقعی پھر وہ قتل ہوئے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی توبہ ڈالی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، لیکن انسان خود اپنے ساتھ یعنی نفس ظلم کرتا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہرگز نہیں ہم ایمان، ابھی دیکھیں ذرا، اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود، اب یہ انسانی نفس یا انسان ایک اور ٹیڑھا پن اپنا دکھا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کو۔ کیا جی؟ کہتے ہیں جی یہاں تک کہ ہم یعنی اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یعنی ایک اور شرارت نفس کو سوجی۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا کہ اس کو آپ ایک دفعہ صبح سیٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، 2 گھنٹے گزرتے ہیں گھر میں، پھر کوئی اور برتن توڑ دیتا ہے، یا کوئی اور مسئلہ پیدا کر دیتا ہے، یا اور کوئی بیماری شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان یعنی اس کے اندر جو نفس ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ابھی ہم یہاں دیکھ لیں، ابھی ان کو سمجھا کے سارا غلطیاں کر کے اللہ جی نے کہا قتل کر کے سارا کچھ معاف کر کے، یعنی ایک طرح سے اللہ کہہ رہے ہیں ابھی انہوں نے ایک اور نئی شرارت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع کر دی، اور میرے ساتھ ایک اور کشمکش شروع کر دی کہ جی اللہ کو ہمیں سامنے دکھائیں، ایسے سامنے نظر آئیں تو ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب پھر انہوں نے یہ شرارت کی، اللہ نے کہا فاخذتکم الصاعقہ، پھر پکڑ لیا تم کو ایک کڑک نے، یعنی ایک بہت ہی یعنی کوئی سزا آئی، اور وہ سارے کیا ہوا کہ پکڑ لیا ان کو، اور وہ سارے یعنی ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، اللہ تعالیٰ دیکھیں، پھر اللہ کی نرمی دیکھیں ذرا، پھر اللہ ماں بن کے، 70 مائیں بن کے، اپنا پیار، اپنی رحمت کی جو چادر اللہ نے رحیم ہونے کی، رحمان کی اوڑھ کے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، بعثناکم من بعدہ، پھر تمہیں زندہ کیا موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر آ رہے ہیں یار ادھر آؤ، تم میرے شکر ادا کرو۔ یہ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ ہر نفس کو کہہ رہے ہیں، چاہے وہ حابیل قابیل کے زمانے کا ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم ابراہیم ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، چاہے 2026 میں آپ ہیں، ہر نفس ایک ہے۔ میں نے آپ کو آیت سنا دی آج۔ اللہ پھر کہہ رہے ہیں لعلکم، یار تم شکر میرا ادا کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی دیکھیں اللہ پھر اپنے احسان، وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، یعنی وہ یہ ساری کہانی اچھا ایک ذہن میں رکھ لیں کہ فرعون، موسیٰ علیہ السلام،
اور اولاد یعقوب یعنی یہودی، یہ ساری کہانی ادھر ہوئی ہے، مصر نہیں ہے ابھی، مصر، اوپر فلسطین، اسرائیل، شام، سعودی عرب کا ایریا، یہ ریجن ہے، یہ ایریا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ کوئی آسمانوں میں ہم ایسے پتہ نہیں یہ کہاں، نہیں، سیدھی بات سمجھیں. یہاں جیسے آج ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں اور سعودی عرب ہے، اسی طرح یہ ایک علاقہ ہے، یہ ہمارے سامنے ہے. یہ سارا کہانی یہاں ہوئی ہے، مصر میں، سعودی عرب، فلسطین، اسرائیل، شام، یہ ریجن سارا، یہ ایریا، ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا، جب تم صحرائے سینا میں، ویسے آتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر ان کے پاس کھانا اور یہ وافر مقدار میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی منّا وسلوی آسمان سے نازل کیا، پاک رزق دیا. اللہ تعالیٰ نے کھاؤ یار، جیسے ماں کہتی ہے یہ لو بیٹا، حالانکہ اولاد کتنا تنگ کرتی ہے، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ یار چلو ماں کھانا تیار کہ یہ لو، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا کھاؤ پیو. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں. وما ظلمونا، یعنی اچھا وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہمارے ساتھ، یعنی نفس. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی نفس گناہ کرے گا نا، کوئی بھی گناہ کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، لڑائی کرے گا، غصہ کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرام کام کرے گا، جیسا بھی گندا کام کرے گا، جو بھی کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، وہ نفس خود اپنے آپ کو برباد کر لے گا. تو اس لیے اللہ ہمیں اپنی بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اس کے اندر ایک طوفان ہے، آگ ہے اس کے اندر. حضرت شاہ صاحب، ویسے ایک میں آپ کو بات نکتے کی پھر اور بھی بتا دوں کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ عبدالرشید دراصل یہ انسان کا نفس آگ ہے، اللہ اس کو نور بنانا چاہتے ہیں، اس کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں. یہ نفس ایک آگ ہے، کیوں ہے یہ اس سے بڑا راز ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نفس تو اپنے آپ کو خود جلا دے گا اپنی آگ سے، میں تو صرف تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ سارے کام تمہاری ذات کے اندر چھوڑ دو ان کو، ورنہ یہ تمہیں جلا کے راکھ کر دیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تم برباد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویس کھولنا، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں، اس قریہ میں، اور کھاؤ جہاں سے تم مرضی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا پھر بھی دیکھیں، کھاؤ یار، ادھر پیو، یہ سائی کیے ہم نے، ہم آپ کو یہ معاف کر دیا، ادھر یہ مہربانیاں کر دیں، یہ کر دیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور یہ کہو معافی، تو ہم تمہیں معاف بھی کر دیں گے، اور ہم محسنین کو یعنی اچھے لوگوں کو اور بھی زیادہ دیں گے. اب ذرا سنیں آخری آیت میں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے کہا کہ حتتن کہنا ہے نا، تو انہوں نے لفظ حتتن کو بدل کے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے یہاں پہ، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود، یہ انسان اس قدر ظالم ہے. دیکھیں کہ انہوں نے پھر اپنے ظلم، ہٹ درمی، اور بس اپنی میں کی وجہ سے انسان یعنی ٹھیک ہے خواہش نفس کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اس کلام کو بھی بدل دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا کیا ہم نے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. یعنی یہاں پر بھی آ کے اللہ کی بات نہیں مانی، رجزم، سزا، عذاب، من السماء، آسمان سے. کیوں؟ بما کانوا یفسقون. یہ بات نوٹ کریے، جیسے مسلمان منافق ہو جاتا ہے نا، اسی طرح مسلمان فاسق بھی ہو جاتا ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں دو جو مجھے آپ کو لگ سکتی ہیں. بما کانوا یفسقون. یہاں ہماری آیت مبارکہ رکوع نمبر 6 بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جسے پتہ ہے بچپن سے، قاری صاحب قرآن بھی پڑھا چکے ہیں، والد والدہ بھی سمجھا چکے ہیں بیٹا یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نہ کرو، نماز پڑھو، نماز فرض ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، گالی نہ دو، لڑائی نہ کرو، ظلم نہیں کرو. یہ سارے وہ کام جو ہماری روزمرہ مسلمان پتہ ہونے کے باوجود، جیسے یہودیوں کو یہ سارے بڑے وہ اس مسلمان تھے اس دور کے، موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر کتاب سارا کچھ، لیکن انہوں نے اس کے باوجود، جاننے کے باوجود جو زیادتی کرتا ہے نا، بات نہیں مانتا، اسے فاسق کہتے ہیں. تو ایک مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان جاننے کے باوجود جب عمل نہیں کرتا، بات نہیں سنتا، تو وہ فاسق بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافق اور فاسق ہونے سے محفوظ فرمائے. تو یہ الحمدللہ اوورال درس میں یقیناً آپ کو یہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ دراصل اس پورے کائنات میں، نظام میں جو اصل راز ہے، اصل کہانی ہے، وہ ایک ہی ہے کہ اللہ عز و جل کی مبارک ذات ہے، جن کا ایک راستہ ہے، جن کے قانون ہیں، جن کی ایک چاہت ہے، جن کا ایک دین ہے. دوسری سائڈ پہ
اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نا اس نفس کو پہنانا چاہتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، اللہ اس کو یہ چیز پہنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے پاس ہیں، یہ اللہ ہے، یہ تم لے لو۔ نفس کہتا ہے نا 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 نا، انا خیر منہ، آپ کے فیصلے اللہ جی ٹھیک نہیں ہیں، اللہ جی آپ کا یہ دین بڑا ٹف ہے، بڑا مشکل ہے، کون اٹھے فجر کے ٹائم، کون قرآن کے ترجمے سیکھے، عربی سیکھے، پھر اس کے اوپر عمل کرے، کون؟ اللہ جی یہ میرا نفس یعنی نا بس جیسے میں چاہوں میں کروں گا، یہ اس کے مسئلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا ایسا نہیں چلے گا، تم اپنے آپ کو برباد کر لو گے کہ تم آگ ہو، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں نا تمہارے اوپر تم آگ ہو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تمہیں لازمی یہ سیکھنا سکھانا، یہ کرنا کرانا پڑے گا، پھر تمہیں جنت میں آزاد کر دوں گا جب تم میری ذات کی بات کو مان کے مسلمان ہو کے نفس، یعنی یہ بات نوٹ کریں۔ اللہ کہتے ہیں تم اے نفس تم مسلمان مومن بن جاؤ، پھر تم آزاد ہو جاؤ، جنت دے دوں گا۔ سارا سورہ رحمان آپ پڑھ لیں تو یہ ایک تھوڑا سا راز ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس نفس کو یعنی چھوڑنا نہیں چاہتے، آخری دم تک اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کا نازل ہونا، یہ رکوع نازل ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل نفس ہم سب، جیسے میں نے آپ کو آیت مبارکہ کہ ہم سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر ساری خصلتیں، نیکیاں، سب سسٹم پورا یعنی سسٹم سافٹ ویئر جیسے ہے نا وہ ایک ہی ہے سب کے اندر، تو اس لیے یہ اس کی ضرورت ہمیں بھی ہے، ہم بھی اس سے سبق سیکھیں، ہم بھی جو سزائیں اور بیماریاں تھیں یہ آپ کے سامنے اس رکوع سے وہ ہمارے اندر ہیں تو ہم ختم کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے قرآن پاک کی عربی الفاظ معنی سیکھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائیں، ان الفاظ میں جو نور پنہاں ہے وہ ہماری زندگیوں میں، روحوں میں اتر جائے۔ ہمارے اے اللہ عز و جل درس سننے والوں کے یا اللہ پاک جتنے بھی روحانی جسمانی بیماریاں ہیں، جسم میں بھی کوئی بیماریاں ہیں بچوں میں گھر میں وہ دور فرمائیں، اور اگر روح میں جو بیماریاں ہیں اللہ عز و جل وہ بھی ہم سے دور فرمائیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے یہ جو نور آ رہا ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں اللہ پاک کی ذات کا فضل ہے کہ یہ اللہ کا نور جو ہے نا یہ خود بخود گھر سے شیطانوں کو بھگا دیتا ہے، جنوں کو بھگا دیتا ہے، بیماریاں لگی ہوئی جسم سے بھاگ جاتی ہیں جب آپ خود اللہ کے نور سے معطر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، جب جسم کمزور ہوتا ہے، خیال، تصور، سوچ کمزور ہوتا ہے نا تو یہ سارے اٹیکس ہوتے ہیں، لیکن جو یہ اللہ کا نور بننا شروع کر دیتی ہے نا آپ کی روح اور آپ کے گھر، آپ کی رہن سہن، آپ کی سوچ، آپ کی محنت جیسے آپ شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ سب خود بخود بھاگ جائیں گے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنی اس نور کے صدقے، قرآن کے صدقے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گھر سے جتنی بیماریاں جسمانی اور جنوں کی، وسوسوں کی اور یہ ساری اور روحانی ساری ہمارے گھروں سے بالکل ختم ہو جائیں، ہمارے نور اتنے ہو جائیں کہ وہ جل جائیں، وہ آئیں اندر آنے کی کوشش بھی کریں ہمارے قریب، وہ جلیں، ہمارا نور اتنا ہو جائے، ہم اتنے پاک ہو جائیں، اتنے نفس ہمارے صاف ستھرے ہو جائیں، مطمئنہ ہو جائیں اور آپ کے ذکر سے روشن ہو چکے ہوں ہمارے نفس انشاءاللہ عز و جل۔ اے اللہ عز و جل یہ جو رکوع نمبر 6 ہے اس کی برکتیں، نور آپ سب کو مجھے عطا فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل جو آج باتیں بیان کی ہیں اے اللہ عز و جل نیک نیتی سے، اپنی علم سے سمجھ کے سارا، اے اللہ عز و جل اس کو قبول و منظور فرمائیں، اور بے دھیانی سے کوئی زیر زبر یا بات کوئی آگے پیچھے یا اللہ پاک اس کو آپ معاف فرما دیں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں صحیح یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانی زندگی ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں حضور نبی کریم سے سچی محبت عطا فرمائیں۔ اے اللہ عز و جل جب ہماری روح نکل رہی ہو تو ہمیں سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود ہے، اے اللہ پاک ہمیں وہاں لے جائیں، ہماری ساری عالم برزخ جنت البقیع والوں کے ساتھ گزرے، اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور ہمارا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہو، آپ سب کا، ہم سب کا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی یعنی ہمارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو اللہ پاک منور فرما دیں ان درس کے صدقے، اس نور کے صدقے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ولا حول ولا قوة الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ۔